صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں ہیں۔ اس وجہ سے کافر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے، تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، تمہیں پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں۔ جس طرح والد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو ہر چیز سکھائے، تو اس طریقے سے نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی امت کو ہر چیز سکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر تعلیم دی ہے کہ آپ نے اس موقع پر کیا کرنا ہے۔ تو جب ہم شادی کرتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی سے ملتے ہیں، ہر دفعہ جب ہم ملاقات کرتے ہیں، گھر والوں سے ملاپ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت طریقہ بتایا ہے اور ہر موقع کے لیے آپ نے دعا بتائی ہے۔ تو خصوصاً ملاقات سے پہلے، ہم بستری سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی جو بہت ہی بہترین دعا ہے، جو آنے والے نسل کے لیے بھی بہت بہترین ہے اور آپ کے لیے بھی بہت زیادہ بہترین ہوگی۔ یعنی اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اس کے فائدے آپ کو بھی ملیں گے، آپ کے آنے والی نسل کو بھی اس کے فائدے ملیں گے۔ تو اس پر آپ عمل کریں۔ اس سنت کو ہم بالکل بھول چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ یاد بھی نہیں رہتا۔ حالانکہ حیوانوں میں اور انسانوں میں فرق یہ ہے کہ وہ ہر موقع پر انسان اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اور خصوصاً مسلمان کہ اس وقت میرے لیے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی ارادہ کرے اپنے گھر والوں کے پاس آنے کا، ان کے ساتھ ملنے کا ارادہ کرے، ہم بستری کا ارادہ کرے، تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا، اور جو تو ہمیں عطا کرے گا اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ یہ دعا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس ملاپ کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے تو شیطان اس اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ ایک بہترین دعا ہے، سنت بھی ہے۔ جب آپ سنت کی نیت سے اس کو کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو اس کے بہت سارے فائدے بھی آپ کو ملیں گے اور سنت کا ثواب بھی آپ کو